السلام علیکم ویورز، آپ کے لیے اپنے وطن کے لیے دعائیں اللہ پاک قبول فرمائے۔ کرتوت تو ہمارے ایسے نہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے کہ سوال کیا ہے، یہ پرانا رونا ہے۔ پیپلز پارٹی نے سینٹ کے بعد قومی اسمبلی سے بھی واک آؤٹ کر دیا۔ راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ ہمیں مطمئن کرنے تک پارلیمانی کارروائی میں شریک نہیں ہوں گے۔ ہم پہ الزامات لگانے سے کسی کی سیاست چمکے تو افسوسناک ہے، ایسا نہ ہو صوبائیت کی بو پھیل جائے۔ صوبائیت کی بو نہیں ہوتی، یہ بدبو ہوتی ہے۔ خیر، ہم وفاق کمزور کرنے والے نہیں، ٹھیک ہے۔ مجھے وہ زرداری صاحب کا یاد ہے پاکستان کھپے، لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا ریلیشن شپ کیا ہے، پہلے اس کو سمجھیں۔ ان کا ریلیشن تھا ہیٹ ریلیشن شپ۔ چونکہ ضیاء الحق کی پشت پناہی اور اپنی قسم کی غنڈہ گردی کے بعد پیپلز پارٹی پنجاب نہیں اس کو پیپلز پارٹی بنایا ہے، وہاں گھسیڑا گیا نواز شریف کو۔ اور بظاہر تلخی پھر یہ کہ انہوں نے جو آصف زرداری صاحب کی زبان کے ساتھ کیا ہے، انہوں نے پھر ان کے باپ کے ساتھ اٹھا کے لے گئے۔ بزرگ آدمی بیچارہ، اس کو دوائیاں بھی نہیں اٹھانے دیں اور یہ وہ وغیرہ۔ تو ان کا ماضی بہت شرمناک ہے۔ وہ نواز شریف کو نوازو کہتی تھیں، اور یہ جو کچھ ان کے بارے میں اور ان کی والدہ کے بارے میں کہتے تھے، وہ میرے ایج گروپ والے جو لاہور میں رہنے والے ہیں وہ جانتے ہیں، میں دہرا نہیں سکتا۔ ان کے درمیان ہیٹ ریلیشن شپ تھا۔ پھر کچھ لوگوں نے ان کو سمجھایا کہ چبلو بنڈ کھاؤ تے کھنڈ کھاؤ، کھانا پینا لوٹ مار جاری رکھو اور مل جل کے چلو۔ اچھا، اس کو پروموٹ کرتے تھے ارشاد احمد حقانی۔ جنگ میں میرا کالم ہے، میری کسی کتاب میں بھی شامل ہوگا۔ انہوں نے کالم لکھا کہ یہ دن رات مطلب یہ لڑتے ہیں، بہت بری طرح جھگڑتے اور یہ اور وہ سارا گند یہ ڈالتے ہیں، تو ان کو چاہیے صلح صفائی سے یہ وہ۔ تو میں نے ان کے خلاف کالم لکھا۔ میرے بزرگ تھے، I liked him a lot۔ تو میں نے انہیں کہا جی کہ کیا عوام دشمن مشورہ دے رہے ہو؟ حقانی صاحب، رچ کتے دی لڑائی چھیرنا دا بھلا ہوندا ہے، لڑن دیو، یہ ہور بڑا عذاب بن جائیں گی۔ وہ بہت نیسٹی کالم تھا میرا۔ یہ عوام دشمن قوتیں ہیں بیسیکلی دونوں، جن کو لڑنے دو آپس میں۔ آپ کیا آ گئے ہو، مل جل کے کریں۔ ہمارا وقت آیا، ہو گیا۔ اچھا، پھر اس ملک کے حالات اس نیچ پہ پہنچے جو ایک بات وہ پاکستان میں بڑی وائرل ہوئی۔ اس وقت سوشل میڈیا اتنا نہیں تھا، تو جب یہ بہت بری طرح پرویز مشرف صاحب کے آنے کے بعد ان کو یہ عقل آنی شروع ہوئی، تو میں نے کہا کہ یہ دونوں مل کے اب ایسے حالات کریٹ ہو گئے ہیں کہ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف ایک ٹرک پہ چڑھ کے جمہوریت کی بحالی کی تحریک چلائیں گے۔ لوگ بڑا ہنسے اس بات۔ بعد میں بہت سے لوگوں نے ہمیں کہا کہ کمال کی آپ نے بات کی ہے، وہ ہو گیا۔ یہ میثاق جمہوریت نہیں تھا، یہ میثاق مکمکا تھا۔ یہ دونوں کیا ہیں؟ عوام کے حوالے سے دیکھو، باقی بھاڑ میں جائیں گے۔ عام آدمی کے حوالے سے دیکھو، ملٹی نیشنل کمپنیز ملک چھوڑ کے جا رہی ہیں۔ پاکستان کی اپنی سب سے بڑی جو اہم ترین ایک انڈسٹری ٹیکسٹائل، وہ تقریباً گل احمد وغیرہ، وہ اتنے بڑے نام وہ بند ہو رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ بھوک ننگ بے روزگاری۔ ایک آدمی بے روزگار ہوتا ہے تو 8 بندے بھوکے مرتے ہیں۔ ہمارے یہاں بہت 6 4 بچوں کا رواج ہے، کو ماں باپ کو میاں بیوی کو بچے کو فلانے۔ تو یہ ایک اور ایک بات اور یاد رکھیں، ملٹی نیشنل کمپنیز جب یہ چھوڑ جاتی ہیں تو وہ اشارہ ہوتا ہے بہت خوفناک۔ اب وہ کیا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن اتنی ملٹی نیشنل کمپنیز کا 25 کروڑ صارفین سو کالڈ موجود ہیں، ان کے ہوتے ہوئے چھوڑ کے چلائے، یہ بہت اچھا۔ اب ان کے درمیان جو یہ جھگڑا چل رہا ہے وہ ختم کبھی ہوا ہی نہیں۔ بنڈ کھاؤ تے کھنڈ کھاؤ، وہ اصول تھا۔ اب ایک اور، حالانکہ وہ فضول ہے، نہ نون لیگ کی کوئی حیثیت رہ گئی ہے پنجاب میں، بالکل نہیں، جو مرضی کر رہا ہوں۔ اور پیپلز پارٹی کا تو
یہاں سے کب کا سیاسی جنازہ اٹھ چکا ہے. ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے, میں نہیں کہہ رہا, پولیٹیکل سائنٹسٹ کا ایک اصول ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی پولیٹیکل پارٹی وہ پاپولر نہ رہے, لوگوں کی نظروں سے گر جائے, تو پھر اس پہ وقت نہ ضائع کرو. وہ دوبارہ پنجاب میں نقب لگانے کے چکر میں ہے, یہ پنجاب میں اپنی کاروائی بنانے کے چکر میں, دونوں کا کوئی فائدہ نہیں. پنجاب ان کے ہاتھ سے جا چکا. لیکن بہرحال صوبائی شبائی تو نہیں, میں کہ اس طرح کی بات نہیں کرتا یہ, اور اس میں یا تو جان بوجھ کے کیا گیا ہے, ورنہ یہ بہت ہی بچگانہ حرکت تھی. یہ سلسلہ شروع کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. مریم نواز کو سر پھینک کے بھی اپنا کام کرو, ہم ان کو پرووک کرنا. بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. مجھے اس سے کوئی دلچسپی ہے نہیں. میں نے ہمیشہ بوسائے مرگ سمجھا ہے ان دونوں پولیٹیکل پارٹیز. آج یہ بات, اور یہ تو بات آج کوئی نہیں کرتا, میرے تو 30 سال پرانے کالموں کے کئی مجموعے کتابیں اس بات کی گواہ ہیں کہ میں کہتا تھا نا, یہ نتھا سنگھ اینڈ پریم سنگھ ون اینڈ دا سیم تھنگ. یہ مل کے بھی چلیں تو کیا ہوگا, یہ لڑ مر کے چلیں تب کیا ہوگا. ملک کیا ہے, ملک کوئی خطہ اراضی نہیں ہے. ایمیزون کے جنگل بڑے بڑے صحرا دنیا میں ہیں, ملکوں سے بڑے ہیں. ملک ہوتا ہے جہاں عوام ہوتے ہیں, اور صحیح ملک وہ ہوتا ہے, ملک کہلانے کا حقدار وہ ہوتا ہے جہاں عوام آسودہ ہو. بہرحال